لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكونن شهر رمضان عندكم كغيره من الشهور. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. روایتوں میں ماہ رمضان کی جو اہمیت اور عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ بارہا مکرر تکرار کرتے ہوئے اس مہینے کی فضیلت اور اس کی عظمت کے بارے میں گفتگو کی جائے، اور جو حضرات ایسے ماحول کا اور ایسے درس وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں اتنی حیات بخشی اور یہ موقع عنایت فرمایا، اور خاص طور پر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ رات کے اتنے وقت میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ دین کی اور اس ماہ مبارک کی عظمت اور معرفت کو درک کر سکیں، حاصل کر سکیں. روایتوں میں اس مہینے کی جو عظمت اور معرفت اور اس کی جو فضیلت بتائی گئی ہے اس پر عشرے ہوں تب بھی کم ہے، جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے. جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، رسول اللہ جو اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، ماہ رمضان تمہارے درمیان دوسرے مہینوں کی طرح سے نہ گزرے، بلکہ تمہیں اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام اور انتظام کرنا پڑے گا. کیوں؟ فَإِنَّ لَهُ عِندَ اللَّهِ حُرْمَةً وَفَضْلًا عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، چونکہ ماہ رمضان کو اللہ کے نزدیک حرمت اور اللہ کے نزدیک فضیلت حاصل ہے دوسرے تمام مہینوں پر. یعنی جس مہینے کو اللہ کے نزدیک فضیلت اور حرمت حاصل ہو اس مہینے کی حرمت اور عظمت کیا ہوگی. ہمیں اہتمام کرنا ہوگا، ہمیں خاص طور پر اس مہینے کو توجہ دینی پڑے گی، ہمیں سیکھنا ہوگا، ہمیں ایسے درس برگزار کرنے پڑیں گے. ورنہ اگر دوسرے مہینوں کی طرح تمام دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی جیتے رہیں تو کوئی بہت زیادہ دقت بھی نہیں. دنیا میں تو کم سے کم کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آخرت میں پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمتیں ہمارے ہاتھ سے رہ گئے، کتنی بڑا سرمایہ ہمارے ہاتھ سے ہمارے پاس آیا اور ہم اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا پائے. قدیمی علماء میں یہ بات رائج تھی کہ جب وہ ماہ رمضان کو درک کر لیتے تھے، یعنی انہیں حیات اتنا موقع دے دیتی تھی کہ وہ ماہ رمضان کو جب درک کر لیتے تھے، ماہ رمضان تک جب وہ زندہ رہتے تھے تو وہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے تھے. آپ اندازہ لگائیے. اور سب سے بڑی بات جو اس ماہ مبارک کی طرف متوجہ کرتی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم اہل بیت کو تمام مخلوقات خدا پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، اسی طرح ماہ رمضان کو دوسرے تمام مہینوں اور اس مہینے کے دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اہل بیت کی فضیلت تمام مخلوقات عالم پر تا ابد ہے.
جس طرح سے ان کی فضیلت تعبد ہے، اسی طریقے سے اس مہینے کی فضیلت تمام دوسرے مہینوں پر، اس مہینے کے دنوں کو، اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو دوسرے لمحوں پر فضیلت حاصل ہے۔ امام حسن علیہ السلام ماہ رمضان میں جوانوں کے ایک گروہ کے نزدیک سے گزر رہے تھے۔ امام نے دیکھا کہ جوان تفریح اور مذاق میں مصروف ہیں۔ امام ٹھہر گئے اور امام نے غضبناک ہو کر ان سے کہا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے؟ اللہ نے اس مہینے کو میدان مقابلہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں جو زیادہ نیکیاں کرے گا وہ سبقت کرنے جائے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر پردے ہٹا دیے جائیں اور نیکیاں انجام دینے کے ذریعے سبقت کر لے جانے والوں کے مقام دکھا دیے جائیں تو کسی کے پاس بھی ہنسی مذاق کرنے کا وقت نہیں رہے گا۔ بڑی اہمیت ہے اس مہینے کی۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہم رات کے اس وقت میں پھر کہوں گا کہ یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی۔ اس توفیق کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ اور ہم جو اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں، مسلسل یہ درس، خود مسجدوں میں درس، مسجدوں میں دعائیں، پوری رات یہ جو آپ چیزیں انجام دے رہے ہیں، اس کے لیے شکر ادا، ایک الگ سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ حضرات جو ان چیزوں کا انتظام کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کیونکہ ایک چیز جو ہم مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس مہینے میں سانس لینا تسبیح کا ثواب ہے، سو جانا عبادت شمار ہوتا ہے، ایک آیت قرآن مجید کی پڑھی تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری نیکیاں تو ہیں، لیکن کسی خاص جگہ پر اس طرح سے جمع ہونا وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ آمادہ ہیں ان نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ نیکیاں آپ کو ملے۔ یعنی آپ یہ بتائیے، کوئی انسان جو روزہ نہ رکھ رہا ہو، بہت زیادہ دعائیں بھی نہ پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا نماز بھی نہ پڑھ رہا ہو، تو کیا اس کا سونا بھی اس مہینے میں عبادت ہے؟ نہیں، اس کا سونا عبادت نہیں ہے۔ سونا اس کا عبادت ہے جو یہ ارادہ کر کے سوئے کہ میں خدا بند عالم کے لیے سو رہا ہوں اور جب اٹھوں گا تو اس کی عبادت کروں گا، اس کا سونا عبادت ہے۔ کم سے کم روزہ ہو اور سوئے تب عبادت ہے۔ روزہ بھی خالصاً لوجہ اللہ، خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے، اس کا سونا عبادت ہے۔ اچھا، یہ جو اتنی فضیلتیں اس مہینے کی ہیں اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سونا عبادت ہے، سانس لینا تسبیح کا ثواب ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر تو بھائی ہم چاروں طرف سے ثواب بٹور رہے ہیں، ثواب ہی ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایک چیز جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہ یہ نیکیاں انجام دینا، یہ ثواب حاصل کرنا، یہ ثواب جمع کرنا ایک طرف ہے، لیکن اس ثواب کو، ان نیکیوں کو بچا کر رکھنا اور قبر تک بچا کر لے جانا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جو مومن بندہ ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت تیار کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہے اللہ اکبر تو جنت میں پھر اس کے لیے ایک نیا درخت اگا دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ، یہ ایک مرتبہ کہنے پر اس کے لیے ایک نیا درخت جنت میں اگا دیا جاتا ہے۔ تو کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ پھر ایسے تو ہمارے جنت میں بہت درخت ہوں گے، ہمارے پورے باغات تیار ہو گئے ہوں گے؟ رسول اللہ نے کہا بے شک تیار ہو گئے ہوں گے، مگر یاد رہے کہ دنیا میں کوئی ایسے اعمال انجام نہ دیے ہوں کہ جن کے ذریعے کوئی ایسی آگ بھیج دی ہو جس سے وہ درخت جل جائے۔ نیکیاں انجام دینا ہو سکتا ہے آسان ہو، لیکن اس کو بچا کر قبر تک لے جانا بہت دشوار مرحلہ ہے۔ اس کی طرف باقاعدہ دین نے توجہ دی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ماہ رمضان میں جب اتنی فضیلتیں اس مہینے کی رکھی گئی ہیں اور اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، ہم اس میں الحمدللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، تمام نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، صدقے بھی دے رہے ہیں، تب تو پھر تو ہماری زندگی کی جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہونی چاہیے۔ ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ دوسروں کی نسبت، جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں،
جو لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، جو دعائیں نہیں کر رہے ہیں، ان کی نسبت ہماری مشکلیں آسان ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ جو لوگ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، یہاں تک کہ جن لوگوں کا اصلاً دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کم سے کم ان سے تو ہمارا حال اچھا ہونا چاہیے، جبکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی مشکلات میں مبتلا ہیں، ہم بھی مبتلا ہیں مشکلات میں۔ ہمارے ہی درمیان جو لوگ بہت زیادہ خاص توجہ نہیں دے رہے ہیں اس مہینے کو، بہت زیادہ نمازیں اور عبادتیں اور روزے نہیں رکھ رہے ہیں، دعائیں نہیں پڑھ رہے ہیں، جیسے ان کی زندگی گزر رہی ہے ویسے ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں نظر آ رہا ہے۔ بھائی آپ کہیں گے کہ جب ہم اتنی زیادہ کوششیں کر رہے ہیں تو ہماری روزمرہ کی زندگی پہ کچھ تو اثر ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ زخرف میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی جتھا ہو جائیں گے، یعنی تمام کے تمام لوگ پھر جائیں گے ایمان سے اور کافر ہو جائیں گے، تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم کافروں اور مشرکوں کے گھر، ان کے زینے، ان کی چھتیں، ان کے تکیے اور ان کے دروازے سونے اور چاندی کے کر دیتے۔ یعنی آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ کی نظر میں یہ دنیا اور اس کا آسائش اور اس کا آرام اگر ذرا سی بھی ویلیو رکھتا ہوتا تو خداوند عالم یہ ان کافروں کو، مشرکوں کو کیوں دیتا؟ اس کا مطلب اس کے یہاں اس دنیا کی قدر و قیمت بہت خاص نہیں ہے۔ ہم پریشان رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں، زیارتوں پہ بھی جاتے ہیں، ہر سال ہم زیارت پہ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مشکلات ہمارا دامن نہیں چھوڑتی، ہمارے کاروبار میں نقصان، ہماری اولاد نافرمان ہو رہی ہے، بیماری ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ دنیا کا تمام ہم و غم جو ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کیا قدر و قیمت ہے کہ وہ آپ کو تمام تر راحت و سکون اسی دنیا میں دے دے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو بہت شدت سے اس دنیا کا طالب ہوتا ہے، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بہت جلد بازی میں دنیا کا طالب ہوتا ہے، دنیا چاہتا ہے، ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، ہم اس کو دنیا سے جتنا چاہتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے لیے آخرت میں بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں راحت و سکون اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم اتنا زیادہ پریشان رہیں اور ہمارا مقصد دنیاوی راحت و سکون حاصل کرنا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان ھذا الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقى الکافر والفاجر منها شربۃ من ماء، تو خداوند عالم کافر و فاجر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر یا مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر و فاجر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، یعنی اس کے یہاں اس دنیا کی قدر و قیمت ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں بارہا خداوند عالم نے کہا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہماری زندگی میں ہمارا ایک خاص ہم و غم ہے اس دنیا کے لیے، کسی بھی حوالے سے ہو، اولاد کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، بیماری دکھی کے حوالے سے ہم بہت پریشان رہتے ہیں اس دنیا کے لیے، جبکہ ہم سے بارہا کہا جا رہا ہے۔ دین نے باقاعدہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو 3 مرتبہ کہا اس دنیا کو بڑی طلاقیں دی ہیں، چونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اس دنیا کی حقیقت کو جان لے اور اس بات کو جان لے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو وہ انسان اس دنیا کو طلاق دیے بغیر رہ ہی نہیں پائے گا، نہیں رہ پائے گا۔ بس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اچھا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی مشکل کیا ہے۔ جو ہماری سب سے بڑی مشکل ہے ہم اسے سب سے بڑی مشکل نہیں سمجھتے، اور جو ہماری مشکل بڑی نہیں ہے ہم اسے بڑی مشکل سمجھتے ہیں۔ بیماری اور
مال و دولت کا کم ہو جانا، اولاد کا نافرمان ہو جانا، کسی چیز کا نقصان ہو جانا، یہ چیزیں ہم اسے سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی مشکل ہے، جبکہ قرآن مجید میں خداوند عالم کہہ رہا ہے یہ تمہارے امتحان کا ذریعہ ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے اس کے ذریعے۔ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے یہ کافی ہے؟ نہیں، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ کس کے ذریعے آزمائش کریں گے؟ بھوک کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، یہ باقاعدہ کہا جا رہا ہے۔ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ انسان کے لیے نعمت ہے، اس سے انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام جو کہ ہمارے لیے سب سے بڑے آئیڈیل ہیں، جن سے ہمیں خاص طور پر ان سے انسیت اور محبت ہے، امام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یعنی آپ سمجھیے کہ امام کے چاہنے والے اور ایک حقیقی مومن کے لیے یہ دنیا کیا ہے، آپ سوچئے۔ مگر وہ آیت کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا سورہ زخرف کی، اس میں آخر میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ پریشان مت ہونا، گھبرانا نہیں، تمہارا کام ہے صبر کرو، تمہارا اجر اللہ کے نزدیک محفوظ ہے۔ یہ وعدہ کر رہا ہے خداوند عالم، اور خدا اپنے وعدے کو نبھانے میں کہیں سے کمزور پڑے گا؟ وعدہ خلافی کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جو کمزور ہو، اور وہ تو قادر مطلق ہے۔ وعدہ خلافی وہ کرتا ہے جو بھول جائے، ارے میں بھول گیا، میں نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن خداوند عالم تو وہ ہے کہ جو کسی چیز کو نہیں بھولتا۔ وہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم دنیا کی مشکلات پر، ان پر، مسائلوں پر صبر کرو، ہم تمہیں اس کا اجر، بہترین اجر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وعدے میں وعدے خلافی نہیں ہو سکتی۔ میں نے عرض کیا ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہماری سب سے بڑی مشکل کیا ہے۔ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، مولا مالی اعتبار سے بہت تنگ دستی ہو گئی ہے، کچھ درہم و دینار کے ذریعے مدد کر دیجیے تاکہ میں اپنا گزارا کر سکوں۔ امام علیہ السلام نے کہا، کتنے افسوس کی بات ہے، انسان کے پاس اگر مال و دولت کم ہو جائے تب وہ بڑے افسوس کا اظہار کرتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، جبکہ اس کے لیے 3 بہت بڑی مشکلیں اس کی زندگی میں ہیں، ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا وہ مشکلیں کیا ہیں؟ امام نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی زندگی سے کم ہو رہا ہے، لیکن انسان اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے، اسے صرف اور صرف مال و دولت کا افسوس ہے، جبکہ مال و دولت کو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن زندگی کے جو لمحے گزر گئے انہیں دوبارہ نہیں لایا جا سکتا۔ یہ ایک بڑی مشکل، اس سے بڑی کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی مشکل نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس جو بھی مال و دولت ہے، چاہے وہ حلال ہو چاہے حرام، اگر حلال ہے تو اس پر حساب کتاب دینا پڑے گا، اور حرام ہے اگر تو اس پر عذاب ہوگا۔ لیکن انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنے مال و دولت کو کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا ہے اس کے اوپر خاص توجہ نہیں کرتا۔ اس سے بڑی کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہم اسے بڑی مشکل نہیں سمجھتے، ہم صرف مال و دولت، بیماری، دکھی، بیماریاں، انہی چیزوں کو بڑی مشکل سمجھتے ہیں۔ امام تیسری مشکل بیان کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ تمہیں قیامت سے نزدیک کر رہا ہے۔ قیامت یعنی وہ جگہ جہاں تمہارے لیے ایک حتمی فیصلہ ہونا ہے۔ انسان کو نہیں پتا ہے کہ وہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا یا اس کے خلاف ہوگا، لیکن پھر بھی ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں اور اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ جب امام علیہ السلام نے اس سائل سے جو مانگنے آیا تھا، مال و دولت کا شکوہ لے کر آیا تھا، جب امام نے اس سے یہ 3 بڑی مشکلیں، اس کی زندگی سے یہ 3 اور بڑی مشکلیں اس کے سامنے نکال کے رکھ دی، تو اب اس کا نظریہ بدل گیا زندگی کو دیکھنے کا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مال و دولت کی کمی یہ بڑی مشکل ہے۔ امام نے اس کی مشکل مال و دولت کے اعتبار سے حل کی بعد میں، لیکن امام نے ایک پیغام دے دیا، امام نے اسے زندگی کا مفہوم سمجھا دیا کہ تمہاری بڑی مشکل کیا ہے، تم کسے سمجھ رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وارد۔ ہماری ایک اور بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے جو رنگ و ڈھنگ ہے، اس دنیا کی جو چمک دھمک ہے، دوسروں کی طرح کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں بھی اس کی طلب اور اس کی خواہشیں پائی جاتی ہیں۔ البتہ یہ چونکہ ماہ رمضان ہے اور اس عنوان سے درس رکھا گیا ہے
اس لیے میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں، اور پھر آن لائن بھی چل رہا ہے، کوئی بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اعمال انجام دینے والے، بہت زیادہ خدا کی عبادت اور بندگی اور اس کی اطاعت میں مصروف لوگ ہیں۔ یہ کسی اس کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے فذکر ان الذکر تنفع للمؤمنین، آپ تنبیہ کرتے رہیے، آپ تبلیغ کرتے رہیے کہ مومن کے لیے تنبیہ اور تبلیغ فائدہ مند ہے، بس اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ لوگ کا کردار اس سے بہت اعلیٰ ہے، آپ بہت اچھے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی تمام لذتیں حاصل کریں۔ لذت حاصل کرنا دنیا سے منع نہیں ہے، لیکن ہر طرح کی لذت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینداری کیوں اختیار کی جائے؟ آپ اپنے دین کا کوئی محسوس فائدہ بتائیے۔ دینداری حاصل ہو گئی، دیندار ہو گئے، دین حاصل کر لیا، یہ بتائیے اس سے روزمرہ کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس دنیا میں؟ آپ قدرت مند طاقتور طور پر زندگی بسر کریں یا ضعیف اور کمزور طریقے سے زندگی گزاریں؟ ہر انسان یہی کہے گا کہ ہم قدرت مندانہ طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ دین بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ قدرت مند ہو کر زندگی گزاریں۔ تقویٰ جو کہ دین کی، شریعت کی، تمام احکام کی جان ہے، تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ قدرت مند ہو جائیں۔ حدیث میں من اتقى اللہ عاش قویا، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے، جو معصیت الہی سے پرہیز کرتا ہے، وہ قدرت مندانہ زندگی گزارتا ہے۔ دین یہ نہیں چاہتا آپ کمزور ہو، اس لیے بہت سی خواہشوں اور بہت سی چیزوں، بہت سی ایسی لذتیں جن کو دنیا لگائے پڑی ہے، جس کو آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ ہونی چاہیے۔ یعنی دین نے بہت سی جگہوں پر آپ کو روکا ہوا ہے، آپ کے اوپر بریک لگائی ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے اشکال کرتے ہیں کہ دین صرف نہ کرنے کا نام ہے۔ دین میں کوئی ایسی چیز دکھاؤ جس کا دنیا میں فائدہ ہو رہا ہو، بہت سی چیزیں ہیں ایسی، باقاعدہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں بتائیے، کوئی ایسا ملموس اور محسوس فائدہ دکھائیے۔ میں ایک ملموس اور محسوس فائدہ آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ 40 پہ آپ لوگ بہت سے لوگ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ نہیں گئے، خدا عالم کی بارگاہ میں دعا ہے انہیں جلد سے جلد 40 کی زیارت نصیب فرمائے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ تقریباً بہت سے لوگ گئے ہوں گے، بھاؤ نگر سے بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں 40 کے لیے الحمدللہ۔ آپ یہ بتائیے، ایک وہ انسان کہ جو 40 کی زیارت کے لیے گیا ہے یا جو ابھی تک نہیں گیا ہے، جب 40 کا موقع ہے اس کے سامنے آپ آفر رکھیے کہ تمہیں 40 کی زیارت بھی بھیجا جائے گا یا کویت، دبئی، لندن، امریکہ کی سیر کرنے کے لیے، وہاں گھومنے کے لیے، وہاں کی تفریح کے لیے، یہ بتاؤ تم کس چیز کا انتخاب کرو گے؟ یقیناً وہ سامنے والا کہے گا ہمیں 40 کی زیارت پہ جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہاں اس کی لذت کو محسوس کیا ہے۔ 40 سے بڑی لذت اس دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی ہو تو بتائیے۔ یعنی خداوند عالم کی اطاعت سے بڑی لذت کہیں ہے کچھ؟ اللہ کی معرفت سے بڑی کوئی لذت ہے؟ یہ دعا اور مناجات، استغفار، توبہ، اس سے بڑی کوئی لذت ہے؟ اللہ کی معرفت سے بڑی کوئی لذت ہے؟ اللہ کی محبت سے بڑی کوئی لذت ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے بڑی کوئی لذت ہے؟ نہیں، کوئی لذت نہیں۔ اسی لیے جنت جس میں تمام طریقے کی نعمتیں موجود ہیں، جنت سے بڑی کہیں نعمتیں نہیں ہیں، اس جنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ جنت میں سب سے بڑی لذت کیا ہوگی؟ کہا جا رہا ہے کہ جنت میں سب سے بڑی لذت اللہ کی محبت ہوگی۔ ایک سوال کیا محمد والے محمد، تو دین یہ چاہتا ہے کہ آپ طاقتور بنیں، قدرت مند طور پر زندگی گزاریں۔ اچھا، ہمارے یہاں قدرت مند ہونے کا معیار بھی الگ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جم وغیرہ میں یا اولمپک گیمز وغیرہ میں جو 50 کلو 100 کلو کا وزن اٹھا لے وہ طاقتور ہے، یا جو بہت غصے والا ہو وہ بہت طاقتور ہے، جو فوراً ٹٹ فور ٹیٹ کا معاملہ رکھتا ہو، اگر اس کو کسی نے 2 باتیں کہیں کو پلٹ کر اس کو 4 باتیں سنائے وہ طاقتور ہے۔ لیکن دین کسے طاقتور سمجھتا ہے؟ ایک عالم دین سے پوچھا گیا طاقتور کون ہے؟ انہوں نے کہا طاقتور وہ ہے جو 4 کلو آدھا کلو وزن اٹھا لے۔ 4 کلو میں زیادہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا طاقتور وہ انسان ہے جو آدھا کلو وزن اٹھا لے، 400 گرام وزن اٹھا لے، وہ طاقتور ہے۔ یعنی آپ کہیں گے یہ کیسا معیار ہے؟ دنیا تو سمجھتی طاقتور وہ ہے جو جم میں اولمپک گیمز میں 100 کلو کا وزن اٹھا لے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، طاقتور وہ ہے جو آدھا کلو وزن
اٹھا لے. پوچھا گیا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب صبح کا وقت ہو، صبح کی نماز کا، اگر انسان اپنے آدھا کلو کے وزن کے کمبل کو اٹھا کر الگ کر دے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ ہے طاقتور. اسے کہتے ہیں طاقتور. دنیا جو معیار بنا ہے طاقتور کا وہ نہیں ہے. دنیا سمجھتی جو بہت زیادہ غصے والا وہ طاقتور ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جو گھر میں اپنے بیوی بچوں پر یا خدا نخواستہ اپنے ماں باپ پر غصہ کرتا ہو، چلاتا ہو، اپنے دوستوں میں چلاتا ہو، غصہ کرتا ہو، وہ طاقتور ہے؟ نہیں. اپنے گھروں میں چلانے والا حقیقت میں اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. وہ سب سے کمزور انسان ہے. طاقتور وہ ہے جو تمام حالات میں اپنے غصے پر کنٹرول رکھے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک آخری بات اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور وقت زیادہ ہے بھی نہیں. ایک اہم سوال یہ ہے، چونکہ اس چیز کو سوچنے کا نظریہ بھی ہمارا الگ ہے. میں نے کہا کہ جن چیزوں کو ہم اپنی مشکل سمجھتے ہیں وہ ہماری مشکل حقیقت میں ہے نہیں، اور جو ہماری مشکلیں ہیں ہم ان کو اپنی مشکل سمجھتے نہیں ہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے وجود کے، اپنے اعضاء و جوارح کے بادشاہ اور اپنے وجود کے حاکم ہیں یا غلام ہیں؟ آپ اپنے وجود کے، اپنے نفس کے حاکم ہیں یا غلام ہیں؟ یہ سوال ہے آپ سے. یعنی اگر کسی اچھے کھانے کو دیکھ کر میرا پیٹ، میری نیت للچا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پیٹ میرا حاکم ہے، میں اپنے پیٹ کا حاکم نہیں ہوں. اگر کسی نامحرم کو دیکھ کر، اگر کسی حرام چیز کو دیکھ کر میری نظر نہ جھکے، میری آنکھیں بند نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آنکھیں میری حاکم ہیں، میں اپنی آنکھوں پر حکومت نہیں کر رہا ہوں. اگر کسی نے مجھے 2 باتیں کہی، میں نے اسے 4 باتیں سنائی، یہاں تک کہ جو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ بھی سنا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زبان کا حاکم نہیں ہوں، بلکہ میری زبان میری حکمراں ہے. یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے. اور آپ خود اس چیز کو دیکھیے کہ تمام ہمارے اعضاء و جوارح، زبان، آنکھ، کان، منہ، یہ ساری چیزیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ کس کے مطابق چلتے ہیں؟ ہمارے ارادے کے محتاج ہیں. ہم جو چاہیں گے ان سے کام لیں گے. یعنی حقیقت یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ ہمارے غلام ہونے چاہیے تھے. اسی لیے ہم گناہ بھی کرتے ہیں اگر تو اپنی طرف سے، اپنے حکم کی بنا پر، اپنے ارادے کی بنا پر کرتے ہیں. اصل یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے یہ تمام اعضاء و جوارح ان کا ہمیں حاکم ہونا چاہیے تھا. مگر اس لمحہ جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ ان کے غلام ہیں، یہ آپ کے حاکم ہیں. اور انسان کے لیے یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح کا غلام بن جائے، جس کا اسے حاکم ہونا چاہیے تھا، جس کا بادشاہ ہونا چاہیے تھا. یہ بڑی بدبختی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنا اختیار زندگی اپنی خواہشات کے ہاتھ میں دے دے تو انسان اس چیز کا جس کا اسے حاکم ہونا چاہیے تھا اسی کا غلام بن جاتا ہے. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ محسوس کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو. مگر خدا کا شکر ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ماہ رمضان کو رکھا، ایک ایسی عبادت کو رکھا کہ جس میں ہم سے جائز خواہش پر روک دیا گیا. کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے، کیونکہ اپنے نفس سے کہنا ہے کہ تم ہمارے حاکم نہیں ہو، ہم تمہارے حاکم ہیں. تمہاری حکومت ہمارے اوپر نہیں چلے گی، ہماری حکومت تمہارے اوپر چلے گی. اپنے پیٹ سے کہنا ہے، اپنی زبان سے کہنا ہے، اپنی آنکھوں سے کہنا ہے، اپنے ہاتھوں سے کہنا ہے کہ تم ہمارے حاکم نہیں ہو، ہم تمہارے حاکم ہیں، ہماری حکومت تمہارے اوپر چلے گی. آپ غور کریں، 1 مہینہ آپ کو یہ پریکٹس، یہ تمرین، یہ تربیت کی جا رہی ہے آپ کی، تاکہ آپ دوسرے مہینوں میں اپنے تمام اعضاء و جوارح، اپنے پورے وجود پر حکومت کر سکیں، آپ بادشاہت قائم کریں، جو حقیقت ہے. یہی تو فلسفہ ہے روزے اور رمضان کا. ایک سوال پڑھیں محمد والے. امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں فرما رہے ہیں الہمنا معرفت فضل و اجلال حرمت. پروردگار
मुझे माह रमज़ान की फ़जीलत व जलालत की मारिफत को दर्क करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। हम भी बारगाह खुदावंद आलम में दुआ गो हैं कि खुदावंद आलम हमें माह रमज़ान की फ़जीलत और इसकी जलालत और इसकी अज़मत को दर्क करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और हमें इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा खालिसन लिवजहिल्लाह खुलूस के साथ तमाम नेक अमाल अंजाम देने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और हमारी तमाम नेकियों की हिफाजत और उनकी निगहदारी की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहूम मोहम्मद अली अलादीफा वीराणी, मरहूम रोशनबान भगतभाई वीराणी, मरहूम फजल अली मोहम्मद अली वीराणी, मरहूम अलादीफा अतुभाई, मरहूम फातिमा बिनते परसोत्तमभाई, मरहूम दही अब्बासभाई वीराणी, मरहूम अनवर अली, मरहूम मोहम्मद अब्बास, मरहूम अली असगरभाई, मरहूम अदील अली अनवर अली वीराणी तथा वीराणी फैमिलीના તમામ મરહૂમોની રૂહના સવાબમાં સૂરે ફાતિહા। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु गैरिल मग़्दूबि अलैहिम अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व फ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व नबियिना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। આજનો દર્સ આપણે શરૂ કરીએ એક સવાલથી કે જે સવાલ બહુ જ અગત્યનો સવાલ છે। સવાલ એ છે કે કઈ કઈ એવી વસ્તુઓ છે કે જે નોન મુસ્લિમને, કે જે માણસ મુસલમાન નથી, એને ઇસ્લામ પ્રત્યે આકર્ષિત કરે છે। સવાલને સરખી રીતે સમજ્યા હશો તમે લોકો। કઈ એવી બાબતો છે, કઈ એવી વસ્તુઓ છે, 1 2 3 લિસ્ટ કરીએ આપણે કે જે બીજા ધર્મના લોકો, હવે જ્યારે નોન મુસ્લિમ કહીએ એટલે બધા આવી ગયા મુસલમાન સિવાય, એ લોકોને આપણા દીન અને આપણા ઇસ્લામની તરફ આકર્ષિત કરે છે, એટ્રેક્ટ કરે છે। કઈ કઈ વસ્તુઓ છે? જવાબ ઓડિયન્સમાંથી આપશો? જી ચાચા। આપણા અખલાક। જી ગાજી। હા હા માહિકમાં બોલો, કાંઈ વાંધો નહીં। હા, ડિસિપ્લિન જે આપણામાં દેખાય, નમાઝ કરવી, નમાઝ બરાબર છે। ગાઝીભાઈ 2 દિવસ પહેલાં આયત લઈને હોમવર્ક કરીને આવ્યા હતા, માશાઅલ્લાહ। કીધું હતું ને કે કુરાન આપણે જ્યારે પઢીએ તો એવી આયતો કે જે સોશિયલ લાઈફમાં જેને કહેવાય કે એના બારામાં છે કુરાનમાં, તો એ પોતે એક આયત લખીને લાવ્યા હતા, માશાઅલ્લાહ। અને ઉમ્મીદ છે કે આવી જ રીતે જ્યારે પણ આપણે કુરાન પઢીએ, કુરાન પોતે, હું જવાબ આપણે જ્યારે દેતા હોઈએ, એક તો ચાચાએ કીધું કે આપણા અખલાક, બીજું નમાઝ, ત્રીજું હજ, બરાબર, હજ અટ્રેક્ટ કરે છે। જી સદાકત, સદાકત બરાબર છે। એ કે એક ઇન્સાન દરેકને એક સરખી નજરે જોવા, આ બધી બહુ મોટી મોટી વાતો છે અજીઝો।
અને સરખી રીતે અગર આપણે સાંભળતા હોઈએ અને વિચાર કરતા હોઈએ, હજી કોઈ છે બીજું? અખલાક, નમાઝ, હજ, સદાકત, બધાને એક નજરે જુઓ. અઘરું છે આ બધું. જી ભાઈ. યુનિટી એકતા, જેમ કે અત્યારે સંખ્યામાં જોવે છે બધાની નજર જે છે ઈરાન જે છે આયતુલ્લાહ ખામેની છે, તો કોઈ બી વસ્તુ જ્યારે એટલી મોટી હોય આપણા ઇસ્લામમાં અને કંઈ એવી વસ્તુ કે જે બધા નજર રાખતા હોય તો શું થશે? અને તો ટોપિક બધાને ખબર જ હોય ત્યારે સોશિયલ મીડિયાના ટાઈમમાં. તો અગર એક ફતવો બી જે છે અગર એ જારી કરશે તો એમને ખબર છે કે એક વ્યક્તિ કે જે બીજા દેશમાં છે એમના એક ફતવા ઉપર આખા જે શિયા કોમ છે એ યુનિટી અને એકમત થઈને જે છે એના ઉપર સાબિત કદમ લેશે અને આગળ વધશે. તો આ બધા ધર્મોમાં એ વસ્તુ નથી જોવા મળતી કે કોઈ દૂર વ્યક્તિથી થતો કે કંઈ વસ્તુ જારી કરે અને કોમના બધા લોકોને એક્સેસ કરે એના પર અમલ કરે. યુનિટી, એકતા, બરાબર છે. માશાઅલ્લાહ. પાછળ કોઈ જવાબ દેવાવાળું છે? ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે અઝીઝો, આપણો આખો ઇસ્લામ અગર આપણે જોવા જઈએ એટલો ખૂબસૂરત દીન છે કે બીજા લોકો જ્યારે આપણા ઇસ્લામની ખૂબસૂરતીને જોવે છે તો એ આકર્ષિત થાય છે અને અટ્રેક્ટ થાય છે. કોઈ છે જવાબ દેવાવાળું બીજું કોઈ? હા, આજે બોલો ભાઈ. આપણે જેમ કે ભાઈ બરોબર મહિનાની અંદર 7 તારીખે 12 લોકો આવી લગભગ ને જે બોલ લઈ ગઈ છે એથી જે મન્નતની પૂરી થાય છે આઝાદારી, આઝાદારી આપણે કહીએ આઝાદારી, બરાબર ને? આઝાદારી પણ ઇન્સાનને અટ્રેક્ટ કરે છે. પણ આમાં હજી ઘણી બધી વાતો છે આઝાદારીના બારામાં. આપણે ઘણી વખત છે ને આઝાદારીના બારામાં અને જે અલગ અલગ જગ્યાએ બધાએ પોતપોતાની રીતે પોતાની અકીદતનો ઇઝહાર કરતા હોય છે, તો એમાં ઘણા બધા એવા સવાલો પણ હોય છે, ઘણી બધી બાબતો પણ હોય છે. ઇન્શાઅલ્લાહ એના બારામાં પણ ડિસ્કસ કરશું. ક્યારેક આપણે છે ને આઝાદારીના બારામાં બોલતા અમુક લોકો ડરતા હોય છે. આઝાદારી ઇમામ હુસૈનની સાથેની આપણી મોહબ્બત છે, આપણી લાગણી છે, અને આપણી આઝાદારી, ટૂંકમાં કહી દઉં, આપણી આઝાદારી એવી હોવી જોઈએ કે જે બીજા લોકોને અટ્રેક્ટ કરે આપણા દીનની તરફ, આપણા મઝહબ. આઝાદારીનો મકસદ, જુલુસનો મકસદ જ એ છે. આપણે માતમ મસ્જિદ ઇમામવાડામાં પણ કરી શકતા હોઈએ, અહીંયા પણ આપણે માતમ કરતા હોઈએ છીએ. બહાર જવાનો મકસદ શું છે? તાકી માણસોને ખબર પડે. તકરીર કરતા હોય આલિમ આશુરાના દિવસે, ખબર પડે કે ઇમામ હુસૈન સલામની કુરબાની શું હતી, બરાબર ને? બીજું કોઈ? જી ભાઈ, તમે કંઈ કહેતા હતા? આપણા વિચારોને બીજાને મદદ કરવી. શબરભાઈ, માયક આપો ને. તો કેટલા બધા જવાબ આપણને ધીરે ધીરે મળે છે, અને આ બધી વસ્તુ ખરેખર કામની છે. જી શબરભાઈ. સંપૂર્ણ ઇસ્લામ કમ્પ્લીટ કોઈ વસ્તુ દરેક અમારા એવા છે કે સારા જ લાગે. પણ મારો પોતાનો વિચાર એવો છે કે ઇસ્લામને જે છે એને ખરાબ દેખાડો એક વર્ગ છે, જેમ કે આતંકવાદી છે કે બીજા ખરાબ, જેના કારણે લોકો ઇસ્લામથી નફરત, એવા ખરાબ વિચારોના કારણે નફરત કરે છે. બાકી ઇસ્લામની સંપૂર્ણ દરેક વસ્તુ, દરેક અમલ સારા છે, દરેક અમલ એટ્રેક્ટ કરવાવાળો છે. જો બીજા કોઈ મુસ્લિમ સિવાયના દરેક લોકો જો સાચી રીતે ઇસ્લામને સમજે તો એકેય વસ્તુ એની અંદર એવી નથી કે જેને એટ્રેક્ટ ન કરે. દરેક અમલ એને એટ્રેક્ટ કરેલા છે. પણ અમુક જે મેં કીધું એમ કે ભાઈ મુસ્લિમ વિરોધી એક્ટિવિટી કરવા વાળો એક વર્ગ હોય કે મુસ્લિમો વિશે ખરાબ બોલવું, ખરાબ બધી. શબરભાઈ, સોરી, હું તમને રોકું છું. એ લોકો કેટલા આપણે એને હક દઈએ છીએ કે એ લોકો બરાબર છે? અગર એ લોકો આપણા બારામાં ખરાબ વિચાર રાખે છે, એટ્રેક્ટ થવાના બદલે દૂર થઈ રહ્યા છે, તો એનું કારણ શું છે? અથવા એનું કારણ કોણ છે? જેમ કે એક વસ્તુ એવી હું કહી શકું, અમારો વિચાર છે, આ વસ્તુ હું કહું છું યોગ્ય હોય એની કરતાં વધારે સરળ હોઈ શકે. જેમ કે આપણે કહેવું આવ્યું છે કે કોઈ મોમીને તમે ઓળખો હોય, વ્યવહારથી તમે ઓળખો.
એને મસ્જિદમાં બેસીને લાંબી લાંબી ઇબાદત કરતો હોય, લાંબા સિજદાઓ કરે, તેના વ્યવહારથી એને ઓળખી શકાય. જ્યારે હું કોઈ એવા વ્યક્તિના કે જે મુસ્લિમનો ઇસ્લામનો વિરોધ કરતો હોય એવાના કોન્ટેક્ટમાં આવું ને મારો વ્યવહાર સારો હોય, ત્યારે સારો વ્યવહાર જોઈને એ એટ્રેક્શનમાં આવે કે એના ખરેખર આ જે વ્યવહાર સારો છે સારો છે, આ સારા માણસો છે. એવું મેં તો અનુભવ્યું છે. મેં અનુભવ્યું છે કે એનું જ્યારે આપણે કોન્ટેક્ટ હોય ને સારો વ્યવહાર એની સાથે કરીએ, એની સાથે આપણે વ્યવહાર કરીએ, એમાં ખોટું ન કરીએ, બેઈમાની ન કરીએ, સાચું જોઈએ ત્યારે એ લોકો સમજે કે ના ખરેખર વ્યવહારને લાયક છે આ વ્યક્તિ. એનું કારણ શું છે? તો કે ભાઈ એ મુસલમાન છે, એ ઇસ્લામમાં જોડાયેલો છે. ઇસ્લામને સંપૂર્ણ અને સારો જો જોવો હોય તો શિયા નઝરિયાથી એને જોવો જોઈએ. અમુક શિયત સિવાય જે ઇસ્લામ છે એમાં તો બધું વધુ જેમ કે ખાલી ટોપી પહેરી લઈને આવ્યા હોય આ ભાઈ મુસલમાન છે. એમાંય સારા માણસો તો હોય જ છે, એવું નથી કે નથી હોતા. હોય છે, પણ જેમ કે કોઈ વ્યવહાર કરીએ તો આખેરતની આપણે નજરમાં રાખીને વ્યવહાર કરીએ છીએ. કે હું કાંઈ ખોટું કરીશ તમારે જોવામાં અલ્લાહ છે, પણ હિસાબ દેવાનો છે. આ સંપૂર્ણ ઇસ્લામ જે છે એ એટ્રેક્શન ફોરવર્ડ દરેક આમાં નમાઝ, રોજા, હજ, ખૂન, ઝકાત, બરાબર, આખો ઇસ્લામ ટૂંકમાં. ઘણા લોકોએ માશાલ્લાહ બહુ સારી સારી વાત કરી અને આપણી પાસે હજી ટાઈમ નથી, કારણ કે હજી બધાએ બોલશે અને આપણે હજી બધાને માઇક આપશું જ. તે અખલાકથી લઈ નમાઝ જમાત અને નમાઝ આપણી ઇબાદત કરવાની રીત. મને યાદ છે સ્કૂલમાં આપણે અહીંયા જ ભાવનગરમાં જ ભણતા હતા, તો અમારા એક ખબર નહીં 5મા કે 6ઠ્ઠા ધોરણમાં એક અમારા ટીચર હતા. એમણે એ વખતે કીધું કે હું જ્યારે માર્કેટમાંથી નીકળું છું અને હું મસ્જિદ પાસેથી પસાર થાઉં છું ને અને નમાઝનો ટાઈમ થતો હોય ને તો હું થોડીક વાર માટે ઊભી રહી જાઉં છું. અમારા જે ટીચર, અમારા શિક્ષિકા હતા, અને મને એટલું ગમે છે કે તમે બધા એક સાથે મળીને કઈ રીતે ઈશ્વરની જેને કે ભક્તિ કરો છો. એ વખતે પોતે એ રીતનો શબ્દ ઉપયોગ કર્યા હતા કે તમે ઇબાદત કરો છો. નમાઝ છે, હજ યુનિટી દર્શાવે છે, બરાબર ને? પણ આપણે આ સવાલ પૂછવાનો મકસદ શું છે અજીઝો? મકસદ એ છે આપણું કુરાન. એક માણસને અગર ઇસ્લામ ઓળખવું હોય તો એ યા તો કુરાન પડશે કે ભાઈ તમારી મઝહબી કિતાબ, તમારો જે ધાર્મિક ગ્રંથ છે કુરાન છે, એને સ્ટડી કરશે. અને તમને એક વસ્તુ કહી દઉં અજીઝો, અમુક એવા લોકો છે કે જે કુરાનને સમજીને મુસલમાન થાય છે ને, એ લોકો એટલા પરફેક્ટ મુસલમાન હોય છે ને, એ લોકોના અકીદાને કોઈ હલાવી નથી શકતું, મજબૂત અકીદાની સાથે. કેમ? કારણ કે કુરાન થકી એ પોતે સમજીને જે છે એ એક્સેપ્ટ કર્યું છે, બરાબર? આપણું કુરાન એટલું સરસ, આપણી ઇબાદતો એટલી સરસ. હવે સવાલ, જ્યારે આપણા અખલાકની વાત આવે છે, જ્યારે આપણા કેરેક્ટરની વાત આવે છે, જ્યારે લોકો સાથેના, બીજી કોમ્યુનિટી સાથેના વ્યવહારની વાત આવે છે, ત્યારે કારણ કે એનો બહુ મોટો અસર છે. બીજા ધર્મના લોકો અગર જોવે કે એક મુસલમાન સાચો નથી, જ્યારે કે જે પૈગંબર સાહેબને એ માને છે એ સાદિક અને અમીન હતા, રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. મને એક કિસ્સો યાદ આવે છે, સાંભળજો. જો રસૂલ ખુદાનું કેરેક્ટર કેવું હતું, કુરાન મજીદ રસૂલ ખુદાના બારામાં જ્યારે કહે છે તો આયત શું કહે છે? બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, ઇન્નકા લઅલા ખુલુકિન અઝીમ. એ રસૂલ પ્રમાણપત્રક આપે છે, સર્ટિફિકેટ આપે છે કુરાન કે રસૂલ તમે ચરિત્રના ઊંચા દરજ્જા ઉપર ફાયઝ છો, અખલાકના સૌથી હાઈએસ્ટ લેવલ ઉપર તમે ફાયઝ છો. હવે તમે વિચાર કરો કે એ રસૂલના જે અખલાક હતા, સવારની નમાઝ પછી મસ્જિદુન નબીનો કિસ્સો છે આ. એક ગામડાનો માણસ આવે છે, મદીનાની આજુબાજુમાં ઘણા બધા ગામડા હતા. ત્યાંનો એક માણસ આવે છે
અને આવીને મસ્જિદુન નબીમાં અંદર એન્ટર થઈને કહે છે કે તમારામાંથી મોહમ્મદ કોણ છે? તો કોઈ કીધું કે આ સામે જે મહેરાબમાં બેઠા છે ને એ મોહમ્મદ છે. એ રસૂલ ખુદા પાસે આવીને પૂછે છે કે શું તમે મોહમ્મદ છો? તો કે હા હું મોહમ્મદ છું, બોલો શું કામ છે? તો કે પહેલું કામ તો એ છે કે હું બહુ દૂરથી, મદીનાથી દૂરથી એક ગામડું છે ત્યાંથી હું હાલીને આવ્યો છું. હું આટલો બધો થાકી ગયો છું કે મારામાં અત્યારે હિંમત નથી કે હું જે કંઈ સવાલ કરવા આવ્યો છું તમને એ સવાલ પૂછી શકું. હમણાં મારે સૂવું છે, પણ ક્યાં સૂવું છે? તમે જે રીતે બેઠા છો તમારા ખોળાને મારે તકિયો બનાવવો છે અને તમારા ખોળા ઉપર માથું રાખીને મારે સૂવું છે. હવે તમે વિચાર કરો, એક અજાણ્યો શખ્સ આવે આપણી પાસે, અજાણ્યો શખ્સ કે જેને આપણે ઓળખતા ન હોઈએ, એ આવીને સીધો ખોળામાં માથું રાખીને સૂઈ જાય, આપણે શું કરશું? આપણું રિએક્શન શું હશે? રસૂલે ખુદાએ એને કીધું હા તું અગર થાકેલો છો, તારે સૂવું છે, હું થોડીક વાર માટે અહીંયા દુઆ પડી રહ્યો છું, તું સૂઈ જા, કાંઈ વાંધો નહીં. એ ગામડીયો માણસ આવીને રસૂલ ખુદાના ખોળા ઉપર માથું રાખીને સૂવે છે, રસૂલ ખુદાની દુઆ પડતા હોય છે. જ્યારે એ ગામડીયો માણસ આંખ ખોલે છે ને તો આંખ ખોલીને રસૂલ ખુદાને પૂછે છે કે એ મોહમ્મદ, અત્યારે ડાયરેક્શન બદલાઈ ગઈ છે તમારી. જ્યારે હું સૂતો હતો ત્યારે જે દિશામાં તમે બેઠા હતા એ દિશામાં અત્યારે નથી બેઠા. તમે તમારી ડાયરેક્શન અને તમારી દિશા ચેન્જ કેમ કરી નાખી, બદલી કેમ નાખી? સુબ્હાનઅલ્લાહ. આ તમે કેરેક્ટર જુઓ. રસૂલ ખુદાએ કીધું કે ભાઈ તું જ્યારે સૂતો હતો ને એ વખતે મસ્જિદુન નબીમાં જે છે ને કાંઈ ઉપર એ રીતનું કાંઈ છાપરું કે દિવાલ કે એવું કાંઈ નહોતું. હજી મસ્જિદુન નબી ચણાઈ રહી હતી, બરાબર ને? રસૂલ ખુદાએ કીધું કે જ્યારે તું મારા ખોળામાં માથું રાખીને સૂતો, જ્યારે સૂરજ ઉગતો હતો તો મેં જોયું કે એની કિરણો તારા ચહેરા ઉપર આવી રહી છે. અને એવું ના થાય કે એની કિરણો તારી આંખ ઉપર પડે અને તારી ઊંઘમાં ડિસ્ટર્બ થાય અને તું જે છે એ ઉઠી જા. તો તારી ઊંઘનો ખ્યાલ રાખવા માટે મેં મારી ડાયરેક્શનને એવી રીતે કરી નાખી કે તું આરામથી સૂતો રહે. તો એ રસૂલ ખુદાનો ચહેરો જોઈને કહે છે કે અશહદુ અન્નકા રસૂલુલ્લાહ. મારે કંઈ સવાલ પૂછવા જ નથી. હવે મારા બધા સવાલોના જવાબ મને મળી ગયા છે. કિસ્સો, રસૂલ ખુદાનું કેરેક્ટર. તમે વિચાર કરો, અખલાકના હાઈએસ્ટ લેવલ ઉપર આપણા રસૂલ ફાયઝ હતા. આજની દુનિયામાં મુસલમાનોની હાલત શું છે? એક સવાલ છે. સોશિયલ મીડિયા બધા પાસે છે. સોશિયલ મીડિયામાં આપણને બધાને ખબર છે કે આખી દુનિયામાં ઇસ્લામ પ્રત્યે માણસોના અભિપ્રાય શું છે, માણસો આજે શું વિચાર કરી રહ્યા છે મુસલમાનોના બારામાં. જો, એક છે ઇસ્લામ, એક છે મુસલમાન. માણસો સમજે છે કે ભાઈ એક એવો ધર્મ, એક એવો દીન કે જેમાં સચ્ચાઈ છે, એક એવો દીન કે જેમાં ભેદભાવ નથી, એક એવો દીન કે જેમાં માણસોની મદદની વાત છે, એક એવો દીન કે જેમાં સારા અખલાકની વાત છે, એક એવો દીન કે જેમાં ઇબાદતની વાત છે. આ બધી વસ્તુ માણસો સુધી પહોંચે છે, એમ નથી કે નથી પહોંચતું. પણ એ જ્યારે મુસલમાનને જોવે છે ને, અમુક, બધાની વાત નથી કરતો, અમુક મુસલમાનને જ્યારે જોવે છે તો પછી એના કેરેક્ટરના કારણે એને એ જે એટ્રેક્ટ થવો જોઈએ અને જે આકર્ષિત થવો જોઈએ ને એ સ્ટોપ થઈ જાય છે. પ્રોબ્લેમ અહીંયા થાય છે. તો હવે હું રસૂલ ખુદાને માનું છું, હું અમીરુલ મોમિનીનને માનું છું. અહીંયા પછી અમીરુલ મોમિનીનનો દાખલો આપી દઉં. ઓલો મશહૂર કિસ્સો છે. જો કેરેક્ટર થોડોક એવા નાના એવા અખલાકના કારણે ઇન્સાનની આખી જે છે ને સોચ બદલાઈ જાય છે.
આખા એના અભિપ્રાયો બદલાઈ જાય છે, એના વિચારો બદલાઈ જાય છે. આપણે જ્યારે ઘણી વખત સફર કરતા હોઈએ, બસમાં જતા હોઈએ, કારમાં જતા હોઈએ, રિક્ષામાં જતા હોઈએ, ઘણી બધી ટ્રાન્સપોર્ટેશન થતું હોય, આપણે ઘણા બધા એવા બીજા ધર્મના લોકો સાથે વાતચીત પણ કરતા હોઈએ, બરાબર ને? એક જમાનો હતો જ્યારે આટલું બધું દીનના બારામાં, મુસલમાનોના બારામાં આટલું બધું નહોતું, પણ અત્યારે અમુક વર્ષોથી આપણને બધાને ખબર છે હાલત કેવી છે. અને એક વસ્તુ તો પાકી છે, આખી દુનિયામાં જે ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોવિંગ રિલિજન અગર કોઈ હોય ને તો ઇસ્લામ છે. યુરોપના પાર્લામેન્ટમાં ત્યાંના એક સેનેટરે ઊભા રહીને આખી યુરોપિયન યુનિયનના બધા મોટા મોટા દેશના બધા પ્રતિનિધિઓ આવેલા હતા, અને ત્યાં એણે 4-5 વર્ષ પહેલાં એક ભાષણ આપ્યું હતું, એક સ્પીચ આપી હતી, અને એમાં કીધું હતું, યુરોપની વાત કરું છું, કે હવે ખતરાની ઘડી આવી ગઈ છે. શું ઘડી આવી ગઈ છે ખતરાની? તો કે યુરોપમાં છોકરાઓના જે નામ રાખવામાં આવે છે એમાં સૌથી વધારે નામ જે છે એની મોહમ્મદ નામ છે. કહેવાનો મતલબ શું છે? શું ખરેખર માણસો આંખ બંધ કરીને જે છે ઇસ્લામ તરફ અટ્રેક્ટ થઈ રહ્યા છે? આજ આપણા ઇન્ડિયાની એક યુનિવર્સિટીમાં મસ્જિદનો દરવાજો બંધ થઈ ગયો, બહાર એ લોકોએ નમાઝે જમાત બરગુજાર કરી. અમુક હિન્દુ સ્ટુડન્ટ હતા, હિન્દુ છાત્ર, એ લોકોએ મુસલમાનોનું પ્રોટેક્શન કર્યું, કારણ કે એ લોકોને બહાર નમાઝ નહોતા પડવા દેતા. તો એ જ ક્લાસરૂમના, એ જ યુનિવર્સિટીના અમુક હિન્દુ હતા સ્ટુડન્ટ, એ લોકોએ કીધું નહીં, તમે નમાઝ પઢો, અમે તમારી હિફાજત કરી રહ્યા છીએ, કોઈ આવીને તમને કાંઈ નહીં કહી જાય. જોયું ને સમાચાર બધાએ? તો કહેવાનો મકસદ શું છે અજીઝો? એક તરફ આપણું દીન એટલો બધો અટ્રેક્ટિવ છે, એટલો બધો આકર્ષિત છે, બીજી તરફ અગર આપણે આપણા કેરેક્ટરમાં આટલા આકર્ષિત ના થયા, આપણી સમાજની વ્યવસ્થામાં, આપણા ડિસિપ્લિનની અંદર આટલા આકર્ષિત ના થયા, તો પછી એનો અસર એ થશે કે માની લો કોઈ એક પણ માણસ ઇસ્લામ અને મુસલમાનોને લઈને આપણને જોઈને નેગેટિવ વિચાર કરતો થઈ ગયો, તો એનો મતલબ એ છે કે આપણે જે રીતનો કેરેક્ટર અદા કરવો જોઈએ હતો એવો અદા નથી કર્યો. અમીરુલ મોમિનીનનો કિસ્સો કહું. આવતા હતા કુફાની તરફ, એક યહૂદી માણસ પણ સાથે હતો, બરાબર ને? હવે એક રસ્તો કુફા જતો હતો અને એક રસ્તો એ યહૂદીના ગામ તરફ જતો હતો. કયું ગામ હતું આપણને નથી ખબર. ઘણી વખત રિવાયતોમાં આવે ને, બહુ બધી ડિટેલની ઘણી બધી વખત જરૂર નથી હોતી, અસલ મકસદને પકડવાની જરૂર છે. એ એના ગામ તરફ જતો હતો. અમીરુલ મોમિનીન કુફાના રસ્તાને છોડીને એની સાથે ગયો. તો ઓલો યહૂદી માણસ હતો, આપણા ધર્મનો નહોતો. એણે કીધું કે યા આલી ઇબ્ન અબી તાલિબ, આ તમે રસ્તો ભૂલી ગયા લાગો છો, કુફાનો રસ્તો આ નથી, કુફાનો રસ્તો તો ત્યાં છે. તો અમીરુલ મોમિનીને ખાલી એટલું કીધું કે જો આપણે સફરમાં સાથે હતા, મને મારા નબીએ શીખવાડ્યું છે કે જ્યારે હમસફર કોઈ બને ને તો એકબીજાનો હક એકબીજા ઉપર લાગવું પડે છે. એમાંથી એક હક એ છે કે હું તને જે છે એ વિદા કરું. સુબહાનલ્લાહ, કેટલી બધી મોટી ખૂબસૂરતી છે. નાની એવી વાત છે, ઘણી નાની નાની બાબતો એવી છે જેનો બહાર બહુ મોટો અસર થતો હોય છે. રસૂલે ખુદાએ શું કર્યું હતું? ખાલી અને ખાલી પોતાના ડાયરેક્શનને બદલાવી નાખ્યું. એ માણસે બીજું કંઈ પૂછ્યું નહીં. અમીરુલ મોમિનીન શું કરે છે? એક વિદા કરવા માટે ચંદ કદમ આગળ જાય છે. તો કહે છે કે તમારા ઇસ્લામની તાલીમમાં આટલી મોટી વસ્તુ છે, આ નાની એવી હમસફરની બાબત જે છે એમાં તમે આટલું બધું ધ્યાન આપો છો. અશહદુ અલ્લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, ત્યાં ને ત્યાં. અચ્છા, આ વસ્તુ જોઈને આ રસૂલ ખુદાની જે વાત હું બયાન કર્યો કે પોતે સૂરજની રોશની ના પડે એટલા માટે પોતાની ડાયરેક્શન બદલાવી નાખી,
આ વસ્તુ આપણને અરબઈનમાં જોવા મળે છે. જોયું ને, બધાએ પોતપોતાની રીતે ખિદમત કરતા હોય છે. હુસૈન ઇબ્ન અલીના નામ ઉપર બધું લૂંટાવતા હોય છે, બરાબર. એમાં એક માણસ એવો હતો જેની પાસે કાંઈ નહોતું. શું કરે તો કે એક જાહેર બેઠો હતો, એની પાસે ખાલી આમનામ આવીને ઊભો રહી ગઈ. હવે જેની પાસે કાંઈ હતું, કોઈ પાણી આપતું હતું ઓલા જાહેરને જે બેઠો હતો, કોઈ આવીને કંઈ ટીશ્યુ પેપર આપી જતું હતું. આ ભાઈ આવીને ખાલી ઊભો રહી ગયો. તો ઓલો જાહેર વિચાર કરવા માંડ્યો કે આ ભાઈ ઊભા છે કેમ? તો કે હું એટલા માટે ઊભો છું કે અહીંયા છે ને સૂરજ આવી રહ્યો છે, મારા ઊભા રહેવાના કારણે તમને એ પ્રકાશ અને એ તડકો ન લાગે, એટલી એવી બાબત. તો કહેવાનો મકસદ એ છે, આજના દર્શનો ખુલાસો એ છે, આપણા ઇસ્લામની એક બાબતો. હજી તો ઘણા લોકો બોલ્યા નથી આજે, અમુક ઘણા બીજા હાથ ઊભા થયા હતા, હાથ ઊંચા કર્યા હતા એ લોકોએ. એક બાબતો એવી છે કે જેમાં બહુ વધારે એટ્રેક્શન છે. અલ્લાહની ઇબાદત હોય, આપણી સામાજિક બાબતો હોય, બરાબર ને. હવે આપણે જ્યારે આ વસ્તુ સમજી ગયા છીએ કે આપણો ઇસ્લામ આટલો પ્રભાવશાળી છે અને અટ્રેક્શનવાળો છે, તો આપણું કેરેક્ટર એઝ અ મુસ્લિમ, એઝ અ શિયા એવું હોવું જોઈએ કે અગર બીજા ધર્મના લોકો આપણી સાથે થોડોક એવો પણ વખત વિતાવે છે ને, તો એ એટલો ઇન્સ્પાયર થઈ જાય કે ભાઈ આજે કોઈ એક એવા માણસની સાથે મળ્યો હતો ને કે બહુ અજબ માણસ હતો, બહુ મજાનો માણસ હતો યાર. એ એના મગજમાં આવવું જોઈએ, એ એના મગજમાં આવવું. અગર આપણે આ પ્રૂફ નથી કરી શકતા આપણા કેરેક્ટરથી, તો એનો મતલબ એ છે કે આપણે ઘણું કામ કરવાની જરૂર છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા પાસે દુઆ કરીએ, પરવરદિગાર તને વાસો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો અમારા કિરદારથી, અમારા અખલાકથી અમારા ઝમાનાના ઇમામને રાઝી ખુશનૂદ ફરમાવો. જલ્દ અઝ જલ્દ અમારા ઝમાનાના ઇમામનો ઝુહૂર અમને જોવો નસીબ ફરમાવો. हमारी इबादतों ने तारी बारगाह में कबूल फरमाओ. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला